बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वज़ीर कतुन को इस्लामाबाद पे यौनी जो होटल के मौजूद यम दलता दे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे हवाला सरा दे यो तकरीब इनेकाद शवे दे चुकुम दलता रगली खलक थी दागुई सरा खबरें कहूँ च दुई पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बंदे नज़र सलारी और देने अलावा अपनी ज़मीन अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान के दे माहौलियाती तब्दीली ना दे महफूज कवलो दे पारा दे स इकदाम छतकरेशी या पाकिस्तान दा देना संग महफूज के देशी और सरा दे माहौलियाती तब्दीली पे हवाला सरा दुई خلکو ته پیغام سره په دې مختلفو سیزونو بعد چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، یہ بہت ہی زبردست ایک یعنی کیا کہتے ہیں برننگ ایشو ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں اپنا ایس او پیز جو بنے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی، یعنی شارٹ گولز جو ہیں یا لانگ ٹرم میں، اس کے اوپر گائے بگائے اکثر کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں انٹرنیشنلی، اور یہ لوگوں کو اویئر کرنا کہ زمین جو ہے نا اس کا کرۂ ارض کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ ایک بڑی الارمنگ سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ آنے والی جو نسلیں، آنے والی جو دور ہے وہ بڑا ایک بھیانک تصویر دکھائی دے رہی ہے ہمیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ابھی سے لوگوں کے اندر یہ سینسیبلٹی پیدا ہو، لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو کہ وہ زیادہ سے زیادہ فارسٹریشن کریں، پلانٹیشن کریں، اور اس کو پھر آگے اگلی جنریشن تک کو یہ میسیج دیں پازیٹیولی اور ایکٹیولی، اس کو خود انوالو ہو کے کہ یار اگر زمین اسی طرح ڈیفارسٹریشن ہوتی رہے گی تو پھر کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ جو گلیشیئرز ہیں دونوں پولز کے اوپر وہ میلٹ ہوں، اور پھر یعنی امبیلنس ہو جائے سارا، اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم پیدا کیا ہوا ہے امبیلنس ہو جائے، اور پھر فلڈز کی صورت میں یہ سی لیول اس کا ریز ہو جاتا ہے، پھر وہ ایواپریشن کا یہ واٹر کا جو سائیکل ہے وہ پھر ڈسٹرب ہو جائے گا، تو پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر کتنے ڈیزاسٹرز آتے ہیں اور کتنی زیادہ تباہی آتی ہے نا ہیومینٹی کے لیے۔ ان متاثرہ ممالک میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہوئے ہیں، تو ہمارا مستقبل ہماری زمین، تو پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور پاکستان کو ہم ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر آگاہی ہو، اور خود آگاہی بھی، لوگوں کے اندر سینس آف رسپانسبلٹی ہو، لوگ ایک ایشو کو اس کا یہ ریئلائز کریں کہ ہاں اگر ہم نے اس بارے میں کوئی میئرز نہ لیے تو ہم اس کا یعنی اس کا ایفیکٹ جو ہے آگے چل کے بہت خطرناک ثابت، ہاریبل نقصان اٹھا سکتے ہیں، ہاریبل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی ہم چونکہ اس وقت اسلام آباد میں کھڑے ہیں، تو پچھلے دنوں ایک مارگلہ ہلز ہمارے چاروں طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سے ایک فلورا اینڈ فونا وہاں پہ ہے، موجود ہے، وہاں پہ وائلڈ لائف ہے، وہاں پہ فیزینٹریز ہیں، وہاں پہ برڈز کی بہت سی اسپیشیز ہیں، وہ کتنی افیکٹ ہوئی ہیں۔ بڑا دل کو اداس ہو جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے، انسان امیجن کرتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح بریڈنگ ہو رہی تھی۔ ہمارے جو انوائرمنٹ کے یہاں پہ سی ڈی اے کے لوگ ہیں وہ وہاں ایکٹیولی لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کسی نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور یعنی اس کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے۔ جس طرح کی ایک تصویر میں نے دیکھی تھی جس میں طوطے تھے اور اپنے گھونسلے میں جل گئے تھے، اور انڈے سے یعنی اس بندے نے شاید وہاں گیا ہوگا، ایک اسموکنگ کی ہوگی، شاید اس نے میچ جلتی ہوئی میچ پھینک دی ہوگی، اس نے یہ ذہن میں نہیں، یہ بات اس کی نہیں آئی، اس نے امیجن نہیں کیا کہ یار اس کا آگے چل کے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایک تیلی، جلتی ہوئی تیلی پھینک دینا، اور اس سیزن میں پھینک دینا کہ وہاں پہ ڈیکمپوز ہونے کے لیے پتے جو زمین کے اوپر پڑے ہوتے ہیں یا اس کے گھاس پھوس ہوتا ہے وہ خشک ہوتا ہے، تو وہ جب جل اٹھتا ہے تو پھر جنگل کی آگ تو مشہور ہے، جب ایک دفعہ جلتی ہے تو وہ سارے اس کو بسم کا لے لیتا ہے، لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو اس وجہ سے
جو ہے نا شہریوں کو، یہ آپ پوچھ رہے تھے نا، کوشچن تھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. شہریوں کے اندر یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہو کہ ہم میکسیمم اویئرنیس کی ضرورت ہے. اویئرنیس کی ضرورت، میکسیمم جتنی زیادہ ہم اس کے اوپر ہم میز لیں، یا اس کے اوپر ہم اپنے آپ کو پابند کریں اس بات کا کہ ہم یعنی اس کو پریزرو کریں، نیچر کو پریزرو کریں، نہ کہ جنگلات کو کاٹیں بلکہ جنگلات لگائیں. تو اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ ایک درخت کا لگانا اور جنت میں گھر بنانے کے مترادف ہے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ پاکستان ہمارا کنٹری ہے اور ہمیں ہی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ کوئی بھی ہمارا انیشیٹو لے رہی ہے اس کو بہترین کرنے کے لیے، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جیسے بھی پلاسٹک بیگس وغیرہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، اور کافی پلانٹ گروئنگ کے معاملے میں کافی آپ کو پتہ ہے انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے اس چیز میں. جی، ہماری زمین ہمارا مستقبل. پاکستان کو ہم ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، اور ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے حکومتی سطح پر بھی؟ حکومتی سطح پہ بھی یہ دیکھیں، ویسٹ مینجمنٹ کو ہم کافی حد تک بہتر بنا سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس نہیں ہے کافی. ہم اگر دیکھیں تو کتنا سی میں مطلب ماحولیات کو کس طریقے سے وہ لوگ خراب کر رہے ہیں، اور ایٹماسفیئر خراب ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کافی گلوبل وارمنگ کا دیکھیں کافی ایشو آ رہا ہے. ابھی دیکھیں جیسے آج کل آگ کا بالکل کتنا زیادہ ایشو ہو گیا ہے، بالکل فارسٹ میں ہم لوگ بالکل اس کو نہیں کر رہے ہیں. اس چیز پہ کام کافی حد تک ہو سکتا ہے، اور صرف گورنمنٹ نہیں، ہماری عوام بھی ہے جو وہ اگر اس کے لیے کوئی اقدامات اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتی ہے، کیونکہ ہم سب مل کے کام کریں گے. ہمارا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، مستقبل اسی کے ساتھ جڑا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ بات کریں اس چیز پہ تو گلوبل وارمنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا. کتنی گرمی اب دیکھیں، پہلے آپ اگر جون میں دیکھا کرتے تھے کہ اس سے پہلے ہم 1995 کی بات کریں، 1996 کی بات کریں، تو تب موسم اس وقت جون میں کتنا ہوا کرتا تھا؟ 25 ہوا کرتا تھا. اب دیکھیں 45 50 تک چلا گیا. سندھ والی سائڈ پہ دیکھیں کتنی ہیٹ اسٹروک ہو رہی ہے، کتنا مطلب نقصان ہو رہا ہے نا انسانی زندگی کے علاوہ بھی کافی، اور پرندوں کا مطلب اور باقیات چیزوں کا بھی ہو رہا ہے نقصانات. کئی علاقوں میں 50 سے بھی اوپر گیا ہے، اور ساتھ ساتھ عمر کو ٹھٹا، اور یہ سندھ والی سائڈ پہ کتنا ہائی ہو گیا. جامو شہرو یہ کتنا ہائی ہے. لوگوں کے پاس نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اے سی کی سہولیات نہیں ہے، ہر ایک کے پاس پانی کی مطلب وہاں پہ تو پانی کی سہولیات نہیں ہے. اب اس کی وجہ سے واٹر مینجمنٹ کتنی ہماری وہ ہوگی، ہم بالکل واٹر کو مینیج نہیں کر رہے. ہر جگہ آپ دیکھیں، اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے، لیکن اسٹل یہاں پہ پانی کی کتنی کمی ہو گئی ہے. کتنا 15-20 سال پہلے ایسا نہیں تھا جس طرح آج ہیں. تو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کائنڈلی جو انیشیٹوز جو لے سکتا ہے، جو بندہ جتنا لے سکتا ہے اس کو اس کے مطابق لیا جائے. جیسے اگر پانی آپ لوگوں کو نہیں استعمال میں نہیں آ رہا تو آپ اس کو ضائع نہ کریں. ٹھیک ہے، جہاں پہ پلانٹ آپ لگا سکتے ہیں، گرینری جہاں اگر آپ کے پاس گرین کریں اپنے ملک کو، جتنا آپ پلانٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں آپ لگائیں. کیونکہ دیکھیں کافی پلاٹس خالی پڑے رہتے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر، لوگ نہیں لگاتے ہیں. لوگوں زمین کو، آپ نے کیا کرنا ہے زمین کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، آپ اس میں زیادہ سے زیادہ پلانٹس اگائیں. آپ کو چاہیے کہ آپ زیادہ سے اس پہ کام کریں. ٹھیک ہے، جس کے پاس جتنا ہے وہ اتنا ایٹ لیسٹ جو جتنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ اپنی طرف سے حصہ وہ ڈال دے. ڈالنا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک کے مستقبل کا اور آنے والے نسل کے مستقبل کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی، اوور لینڈ از اوور فیوچر. شاپر بیگ کی بھی بات ہوئی تو اس سے ایگزیکٹلی، یہ تو ایک میں آپ کو بتاؤں کہ 2 سال پہلے جب عمران خان کے دور میں آئی تھنک کہ آیا تھا کہ شاپر استعمال نہیں کرنا. آپ یقین کریں ہم جاتے ہیں کہیں، وہ کہتے ہیں بھئی آپ شاپر ہم نہیں استعمال کریں، لیکن وہ چھپ کے ایک دم سے دے دیتے ہیں آپ کو. کسی بھی آپ دکاندار کے پاس جائیں وہ چھپ کے دے دیتا ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے اور ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہے نا. اب اگر ہم گھر سے کوئی چیز لے جائیں، ہم اپنا حصہ ڈالیں تو وہ نہیں دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے، کا بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی نقصان کتنا ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا پلاسٹکس کی وجہ سے کتنی جگہیں بھری ہوئی ہیں. ہماری ڈرینیج کا بھی کافی مسئلہ انہی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے کہ بھائی پلاسٹک یوٹیلائز نہیں، مطلب اس کو ویسٹ نہیں ہو سکتی ہے، وہ خراب نہیں ہو سکتی، وہ وہیں پہ پڑی رہتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہمارا سمندر وغیرہ ہیں ان کی طرف بھی کافی پلاسٹک کی ویسٹ مینجمنٹ سارا پلاسٹک اسی کی طرف جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کافی نقصان وہاں پہ بھی تو ہے ہمارا. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ انوائرمنٹ کے اوپر اتنے سارے لوگ یہاں پہ یہ CPDI کی طرف سے جو ہونے والا سیشن ہے اس میں بات کر رہے ہیں. میں نے بھی شروع سے اینڈ تک سارا سنا، اور میں اسٹیپ آرگنائزیشن کی طرف سے ہوں، اور مجھے اس چیز پہ اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ہر بندہ کنسرنڈ ہے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے. ہم اپنی جگہ سب کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ایسنس میں سمجھ رہی ہوں وہ یہی ہے دیٹ چینج کین بی برنگ فرام ون اون سیلف. اگر ہم خود کر سکتے ہیں تو پھر ہی وہ کوئی بڑا چینج آ سکتا ہے. اور یہاں پر بیٹھے ہوا ہر انڈیویجول جو ہے وہ
اپنی طرف سے ایک ایک کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں, لیکن چینج اونلی برنگ فرام ون پیپل, اور ایک ہی بندہ شروع کرتا ہے اور اس کے بعد پورا لشکر بن جاتا ہے. اور وین دیر از اے ول دین دیر از اے وے. ڈیفینیٹلی ہم سب کر سکتے ہیں, گورنمنٹ لیول ہو یا لوکل لیول ہو یا انڈیویژول لیول ہو, ہر ایک کو اسٹیپ تو لینا پڑے گا. ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے. اوبویسلی وی آل ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. یہ کسی ایک کا کنسرن نہیں ہے. سسٹینیبلٹی کیا ہے, ہم اپنی جنریشنس کو کیا دے کے جا رہے ہیں. ہمارا وقت تو گزر گیا. واٹ وی آر تھنکنگ اباؤٹ آور جنریشن, ہمارے بچے کیا اس گندگی میں بڑے ہوں گے, اس غلاظت کے ساتھ بڑے ہوں گے, تو ان کی لائف سپین کتنا ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ لائف سپین کم سے کم ہی ہوتا جا رہا ہے گریجولی. تو اپنے بچوں کے لیے فکر کریں کہ ان کو کوئی ایسا ماحول ملے جس میں وہ جی سکیں. تھینک یو. فکر کرنا چاہیے. جس طرح کی مطلب ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سامنے بھی آ رہے ہیں, تو ہماری زمین ہمارا مستقبل. پاکستان کو ہم مطلب یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں یا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ویریئس تھنگز آر بینگ ڈسکسڈ ہیئر. پھر وہی والی بات آ گئی, آپ نے جو پہلا کوشچن کیا اسی سے ریلیٹیبل ہے کہ باتیں کتابی نہ ہوں, باتوں پہ عمل کیا جائے. ہم پلاننگ کرتے ہیں, اس کے اوپر ایکشن پلان کرتے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو بہت ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کہ جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے, کچھ پلان آؤٹ کیا ہے, اس کے اوپر پریکٹیکلٹی کیا ہے, وہ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس کے اوپر کسی نے فالو اپ لیا ہے یا نہیں لیا ہے. صرف اگر باتیں پیپر ورک تک رہیں گی تو کام نہیں بنے گا. ہمیں اپنے آپ کو, اپنے ماحول کو بچانے کے لیے سیو کرنا پڑے گا. میرے پاس چھوٹی سی اگزامپل ہے, میں نے کوشچن بھی یہاں پہ ریز کیا جس کا مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا, سوری. کہ یہاں 10 دن سے اسلام آباد کی مارگلا ہلز ہیں, اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں. اگر یہاں پر جلائے لگی ہوئی آگ کو بجھایا نہیں جا سکتا تو پھر ہم باقی ماحول کو کیسے بچائیں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں بھی شاپر بیگس پہ پابندی لگائی تھی اسلام آباد میں, لیکن آج اب مارکیٹ جا کے ہر جگہ سے شاپر بیگ مل ہی جاتا ہے. تو مطلب لوگوں کو اور اس پر حکومتی سطح پر توجہ اور لوگوں کو احساس ہونا چاہیے. ابھی ریسنٹلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر بہت دیر سے کام ہو رہا ہے کہ بلیک بیگس اسپیشلی بین کیا گیا. ابھی 2 جون ڈیڈ لائن دی گئی تھی نا, اور اس پہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی کہیں پہ بھی دیکھیں گے تو اس کو پکڑ کے اس کے اوپر کیس ہوگا, یا جو بھی اس کی فردر لاء کے حساب سے انہوں نے جو ریسٹرکشنز لگائی ہیں وہ فالو اپ کیے جائیں گے. کہاں ہوا؟ میرے نیبرہڈ میں میری لوکل دکان پہ بھی مل رہا ہے, میرے بڑے مال میں بھی ایریاز میں ابھی بھی بلیک بیگ اور پلاسٹک بیگز اویلیبل ہیں. بات صرف فالو اپ کی ہے, آپ کی ریسٹرکشنز کی, رولس کو اپلائی کروانے کی ہے. اور رولس تو ہم اس نیشن سے ہیں. یہاں پہ بہت اچھی بات ہوئی تھی سیوک سینس کی. تو سیوک سینس ہر انڈیویژول کی سینس ہے, اور وہ اگنائٹ کرنی پڑے گی, وہ جنریٹ کرنی پڑے گی, وہ اسپارک دینا پڑے گا, لوگوں کو جگانا پڑے گا کہ بھی آپ نے کس طرح اس چیز کو سینس کرنا ہے کہ یہ آپ کا ملک ہے بھائی, یہ آپ کی دھرتی ہے, یہ آپ کی زمین ہے. تو جب تک اس کے بارے میں ہم نہیں سوچیں گے تو ہم سے باتیں کریں گے, ہم اس کو پریکٹیکل لیول پہ نہیں لے کے جا سکتے. اس میں بات ہوئی کہ 1000 سے 1500 روپے تک میرے خیال میں ہر دکاندار شاپر بیگ ایک دن میں مطلب وہ آگے بیچتا ہے, چیزیں بیچتا ہے اس میں. تو مطلب یہ جو شاپر بیگ ہے اس کا لوگوں کو زیادہ تر یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. تھوڑی سی آپ نقصان کے حوالے سے بھی لوگوں کو مطلب بتا دیں کہ اس طرح اس کی مطلب یہ نقصان مطلب ماحولیاتی. جتنی میری نالج ہے اور ایجوکیشن ہے اس میں آپ کے پاس ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے کتنی جو ان کیلکولیشنز کا دھیان رکھے کہ بھی ہم اس سے ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے. لوگ تو اپنی سہولت دیکھتے ہیں, تو اویلیبلٹی کم کر دیں نا. آپ بین لگائیں ان جگہوں پہ, ان چھوٹی فیکٹریز کو پکڑیں جو یہ جنریٹ کر رہی ہیں, جو یہ بنا رہی ہیں. تو جب تک ان چیزوں, یہ تو بالکل لوکل لیول پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. اور اب ایک اویئرنیس ہے. اب جو بندہ جس کی کمائی کا ذریعہ ہے وہ شاپنگ بیگ ہے, وہ کیوں بنانا بند کرے گا؟ پھر اس کو کوئی سبسٹیٹیوٹ دیں, وہ کچھ اور کرے. تو یہ تو چین ہے, ہماری زندگی, ہماری دنیا, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ کچھ بھی کریں تو انوائرمنٹ بھی آپ سے شروع ہوتا ہے, آپ پہ ختم ہوتا ہے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ لائک ہمیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں بہت زیادہ مطلب پتہ لگا. ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ لائک ہم لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ مطلب ٹریبیونلز بھی ہیں, کوڈ بھی ہیں لاء کے لیے, جہاں پہ ہم لوگ جا کے اپنے مطلب سوٹ فائل کر سکتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. لائک کوئی لائک یو ایس جو ہے ادھر 650 کیسز چل رہے ہیں, اور پھر ان کو دیکھ کے, ان کی اس چیز کو دیکھ کے پھر اراؤنڈ دا ورلڈ 230 کیسز چل رہے ہیں مطلب یہ کلائمیٹ کے لحاظ سے. اس طرح پاکستان میں بھی مطلب جب یہ چیز ہوئی تو پھر یہ پاکستان میں انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ آیا. پھر ان ساری چیزوں کو مطلب مد نظر رکھتے ہوئے کلائمیٹ کو جو ہے بہت مطلب وہ کیا گیا, یہ مطلب
اس کے اوپر بہت دھیان دیا گیا، الارم لگائے گئے اور مطلب فلڈ کے لحاظ سے مطلب ہر چیز سے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ابھی اتنے صحیح طریقے سے بھی نہیں کر پا رہے، لیکن امید کام کی ضرورت ہے یہاں پر بھی ماحول ہے۔ پاکستان کو ہے کام کی ضرورت، کیونکہ ان کے پاس اتنے فنڈ بھی نہیں ہے نا کہ ہر چیز کو اتنے مطلب پیور طریقے سے کر سکیں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ امریکہ اس طرح کے ترقی یافتہ ممالک میں ہے ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، یا وہاں پہ جو حکومتیں ہیں یا لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی ان چیز کی ضرورت ہے؟ بہت ضرورت ہے یہاں پہ تو یہاں پہ غریب عوام کا کیا حال ہو جاتا ہے جب فلڈ جاتے ہیں، وہاں یہاں پہ کھیتی جو اپنی مطلب ان لوگوں نے اتنی محنت کر کے کی ہوتی ہے، کیا حال ہوتا ہے۔ کچھ پروٹیکشن تو ان کو مطلب ملنی چاہیے کہ ان کی یہ چیزیں خراب نہ ہو، ان کو مطلب مسئلہ نہ ہو، ہر چیز ہر انسان کو ملنی چاہیے۔ فلڈ جائیں، لوگوں کی کتنی چیزیں برباد ہو گئی ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ مطلب کچھ نہ کچھ ان کو بنانا چاہیے کہ انسان مطلب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے۔ ضرورت بھی پروٹیکشن کی ہے انسان کے لیے، مطلب حکومتی سطح پر بھی مطلب اقدامات اٹھانے چاہیے۔ جس طرح کے فلڈز میں نقصان پہنچتا ہے تو ہماری زمین ہمارا مستقبل، پاکستان کو ہم ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، یا ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مطلب جہاں پہ یہ ریورز ہیں وہاں پہ ایسی فینسز بنانی چاہیے کہ ان کا جب سی لیول رائز ہوتا ہے نا تو اتنا مطلب ہونا چاہیے کہ پانی اگر باہر اتنا بھی آتا ہے لیکن اتنا نہ ہے کہ لوگ اتنے طریقے پہ جا کے ان کو نقصان زیادہ پہنچے۔ نقصان نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ٹریبیونل میں کیسز ہوتے ہیں، لیکن ان کیسز کو مطلب کتنے مطلب کھینچا جاتا ہے، نہیں اس کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے۔ معمولی سی چیز ہے، کلائمیٹ کی چیزیں یہ ہے وہ ہے، مطلب اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا۔ تیسرا یہ ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشن بنانے چاہیے، ایسے فائن لگائیں کہ تم لوگ یہ کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا، مطلب ہر چیز کے اوپر رول اینڈ ریگولیشن لگائیں، مطلب یہ نہ کریں نا کہ بس لگا کے اور بس عمل درآمد ہونا چاہیے۔ غائب ہو گئے۔ مطلب اب ہمارے ایریا میں اتنا گن پڑا ہوتا ہے، گلبہار سائڈ پہ اتنا پڑا ہوتا ہے نا، وہ آتے بھی ہیں نا وہ WSSP والے، تو وہ تھوڑا سا اٹھا کے مطلب فارمیلٹی والا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ مطلب غائب ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نظر نہیں آتے۔ مطلب یہی ہے کہ مطلب کر رہے ہو تو پھر صرف آگے دکھاتے ہیں کہ ہم نے حاضری لگائی ہے۔ نے کر لیا ہے، یہی بات ہے۔ تو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ لوگوں کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ گورنمنٹ تو کرے گی، لیکن پرسنل لیول پہ بھی لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ خود خیال رکھیں گے، اب لوگ کتنا واٹر مطلب ویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ واٹر ویسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں پاکستان میں اب پانی کی کمی آگے 5 سال میں ہوگی، اور کہتے ہیں پاکستان میں پانی کی ایسی قدر ہوگی جیسے پیٹرول کی ہوتی ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ یہ لوگ پانی کو جتنا ویسٹ کرتے ہیں تو پانی کو ویسٹ نہ کریں، جو اتنا گن ڈالتے ہیں تو چاہیے کہ اسی گن کو یہ لوگ صحیح جگہ پہ جا کے ڈالیں۔ وہ اس پر بے کی بھی یہاں پہ بات ہوئی، جس طرح کہ انہوں نے مطلب چیزیں بتائی کہ ایک دکاندار مطلب دن میں کتنے شاپر بیگ مطلب لوگوں کو چیزیں اس میں دیتے ہیں، اور وہ لوگ پھینک دیتے ہیں۔ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ نا ریسائیکل کریں، اس کو یوز کریں، پلاسٹک کو ریسائیکل کریں۔ لوگ وہ بوٹلس کو اس کے مطلب پلانٹس اس میں وہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اس چیزوں سے کہ اب یہ غریبوں کو اور کے پاس ایجوکیشن اتنی نہیں ہے، ان کو مطلب گاؤں سائڈ پہ تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو سٹی سائڈ ہے ان کے بھی وہی حالات ہیں۔ جو مطلب میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ان کو اویئر کریں کہ یار مطلب صحیح طریقے سے مطلب تم لوگ پرسنل لیول پہ بھی خیال رکھو کہ تو پھر گورنمنٹ بھی کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لے گی۔ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ اچھا انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا ہے، ایسے انیشیٹوز ہونے چاہیے، پر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے۔ یہ انیشیٹو تو لے لیتے ہیں پر امپلیمنٹیشن نہیں کرتے، تو میری تو ریکویسٹ یہی ہوگی CBDI سے کہ اگر یہ ایسے پینلز کریٹ کر رہے ہیں جو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، تو وہ ایسے بھی سچویشنز کریٹ کریں جو اس پہ امپلیمنٹیشنز بھی کریں۔ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے جی، امپلیمنٹیشن کی بہت ضرورت ہے، پاکستان میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی کسی چیز پہ بھی۔ بالکل، سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں شاپر بیگ پہ بھی پابندی لگ گئی تھی، لیکن اس کے بعد عمل درآمد آپ کے سامنے۔ ایگزیکٹلی وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، آپ جدھر بھی جا رہے تھے کہ آپ پے کر کے آپ وہ خرید رہے تھے اور آپ یوز کر رہے تھے، تو اگر آپ کوئی چیز جسی پہ آپ پابندی لگا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، اس پہ پراپر امپلیمنٹیشن لیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ اس کو پھر فالو بھی کریں۔ ہماری زمین ہمارا مستقبل، پاکستان کو ہم ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں، یا ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہم ماحولیاتی تبدیلی سے پہلے تو اس لیے بچ سکتے ہیں کہ ہر انڈیویجول اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اس کے بعد یہ چاہیے کہ ہر انڈیویجول اپنے گھر سے سٹارٹ کرے، کہ وہ اپنے گھر کا ویسٹ جو ہے وہ
اس کو بایو ڈیگریڈ کرے, اسے روڈز پہ نہیں پھینکے. اور وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی اگر ہم دیکھیں کوئی بھی اگر یوز کر رہا ہے تو وہ اسے وہاں پہ ہی پھینک دیتا ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ پراپر ڈسٹبنس وغیرہ ہیں اس میں اس کو ویسٹ کرے. ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جس طرح کی مطلب اثرات سامنے آ رہے ہیں, جس طرح کے مطلب پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جس سے مطلب باقی ممالک متاثر ہوئے ہیں ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے, تو لوگوں کو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ جتنا ہو سکے کہ اس کے بارے میں ریسرچ کریں, اس کے بارے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں, اور جو بھی ہمارے پاس نیو انوینشنز آ رہی ہیں اس کے اکارڈنگ ان کو پتہ ہو تاکہ وہ اس کو یوز کر کے اس سے بچ سکیں. خود کو آج سے اپنے آپ کو چینج کریں اور جو دوسرا ہے ان کو بتائیں, ان کو بھی چینج کرنے کا کہیں, تو ماحولیاتی تبدیلی سے ہم اس طرح پھر بچ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ہم اس طریقے سے بچ سکتے ہیں. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر میں یہی انوائرمنٹ کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیں جتنا ہو سکے اپنی انوائرمنٹ کو کلین رکھنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے ایزا یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کرے گی تو ہم جو ہے اس کے ساتھ چلیں گے. ہمیں خود بھی جو ہے اس میں انکلوڈ ہونا چاہیے. ہم پرسنلی ہم جب اپنے ہاؤس سے اسٹارٹ کریں گے تو تبھی پاکستان بدلے گا, اور ہمیں جو ہے والنٹیرلی اپنے ایریاز کو, اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں مینیج کرنا چاہیے, انہیں دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم گورنمنٹ پہ بیس کریں گورنمنٹ ٹھیک کرے گی, بلکہ سب کو خود کردار ادا کرنا چاہیے. خود کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں, اور صرف اپنے ایریاز اور اپنے گھر تک محدود نہیں رہنا چاہیے, بلکہ جیسے کہ ہم ٹریول کرتے ہیں کہیں بھی تو ہم جاتے ہوئے اپنا جو ویسٹ ہوتا ہے سارا باہر سڑک پر پھینک جاتے ہیں. یہ بہت ہی بری بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں گھر تو ہمارا ہے, لیکن سڑک جو ہے مطلب کہ گھر میرا ہے اور سڑک ہماری ہے. تو ہماری میں جو ہے وہ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم سب کی ہے, میری رسپانسبلٹی نہیں ہے صاف کرنا اس کو, بلکہ وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی, وہ ہماری ہی ہے, اپنی ہے, میری ہے. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ چیز اپنی ہے, میری ہے, تو پھر تب ہی ہم صاف کریں گے. اور پاکستان میرا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں پاکستان, ہماری زمین ہمارا مستقبل. جی ہماری زمین اور ہمارا مستقبل, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان کو صاف رکھیں. تو پشاور موڑ میں مطلب جو سری نگر ہائی وے اس پہ گاڑی آ رہی تھی تو کچھ چیزیں اس نے پھینک کی ہیں روڈ کے اوپر ہی. آپ نے روڈ کی بات کی تو اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہوں گا. تو مطلب اس طرح عجیب سا لگا ہے کہ ابھی تک وہ چیز میرے ذہن سے نہیں نکل رہی. تو پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلی سے ہم کیسے محفوظ کر سکتے ہیں یا کیسے اسے بچ سکتے ہیں, اور ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ ہمیں سر یہ کرنا چاہیے کہ جیسا کہ اب ہم دیکھ رہے تھے پرسوں بھی, وہ جو کلائمیٹ ہمارا اتنا چینج ہو گیا ہے کہ ایون کہ جو جیسے مرکلا ہلز تھی کچھ دن 2-3 دن پہلے, وہاں پر جو ہے آگ لگی ہوئی تھی. اتنا ہمارا کلائمیٹ اس کی وجہ سے بھی اتنا چینج ہوا. اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انوائرمنٹ کو جتنا سے زیادہ ہو سکے وہ کلین رکھیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سمر پیریڈ اور ونٹر پیریڈ کتنا چینج ہو گیا ہے. کیونکہ ونٹر بہت شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے آتا ہے, سمر بہت زیادہ لانگ ہو گیا, اور ایون کہ ہیٹ ویو اتنی ہے کہ ان سے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے, وہ باہر نکل ہی نہیں پا رہے. تو یہ صرف ہمارا ایشو نہیں ہے, گلوبلی ایشو ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسی پریکاشنس یا ایسی جو ہے امپلیمنٹیشنس کی جائیں لا میں, کہ جو جیسے کہ ہم مانتی ہوں ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ لا کو اتنی اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرتی. ہمیں چاہیے کہ جو ہے امپلیمنٹیشنس کریں ان پہ. جو ہم تھیوریز تو دے دیتے ہیں, ہم ایکٹ تو پاس کر دیتے ہیں, لیکن ان پہ جو ہے عمل درآمد نہیں ہوتا. تو جس کی وجہ سے ہماری انوائرمنٹ آج اتنی خراب ہو رہی ہے, اور عنقریب کے وہ مزید تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس سے چاہیے کہ ہم کسی اور پہ ڈپینڈنٹ نہ رہیں بلکہ خود سے کریں. بالکل کچھ سالوں اگر پیچھے چلے جائیں تو اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی جس طرح کے مطلب آج کل میں پڑ رہی ہے. مطلب 10-15 سال پیچھے کی اگر ہم بات کر لیں تو ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ لوگوں کو مطلب اس حوالے سے کیا خود کردار ادا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ فارسٹ ڈیفارسٹیشن نہ کریں. فارسٹ جتنے سے زیادہ ہوں تو بیٹر ہے, ٹری پلانٹنگ کریں. ٹھیک ہے, تو ہم ایز اے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی آف ہری پور سے ہیں, تو ہم نے خود بھی پریویس ویک جو ہے وہ پلانٹنگ کی ہے ڈفرینٹ ایریاز میں.
میں جا کے اور وہاں پہ ہم نے خود جو ہے یہ کبھی بھی اس بات پہ شرم محسوس نہیں کرنا. سینیٹیشن بھی کرنا چاہیے، گند بھی نہیں پھینکنا چاہیے، ماحول کو مطلب صاف رکھنا چاہیے، صرف گھر تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گھر کی صفائی، میری گھر کی صفائی اچھی ہے، گلی محلے میں گند ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب باہر بھی صفائی ہونی چاہیے. یس سر، باہر بھی صفائی ہونی چاہیے اور اس میں ہمیں خود بھی رول پلے کرنا چاہیے. ہمیں صرف دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے. اب جس ایریا سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں پر پوری سوسائٹی ہے، وہاں پر جو ہے ایک بھی ٹی ایم اے باکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ٹی ایم اے باکس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ہم لوگ خاموش ہیں. ہم خاموش ہیں اس لیے وہاں پہ ٹی ایم اے باکس نہیں ہے. ہم ایک اپلیکیشن دیں گے تو وہاں پہ ٹی ایم اے باکس آ جائے گا، لیکن ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ گورنمنٹ کرے گی تو تب ہوگا، لوکل گورنمنٹ کرے گی یا ایڈمنسٹریٹو کریں گے تو تب یہاں پر آئے گا. ہم علاقے میں صفائی کے حوالے سے آج کے بعد آپ نے کیا مطلب کرنا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے؟ سر اس میں یہی کروں گی کہ میں جو ہے جہاں تک مجھ تک ہوا میں اپنا ایریا جو ہے ایریا کو کلین کرنے میں اپنے انوائرمنٹ کو مطلب خط لکھنا ہے اور باکس منگوانا ہے. جی ان سے ایک تو باکس منگوانا ہے اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ جو ہے اپنے نیبرز کو، اپنے ارد گرد، اپنے فرینڈ زون میں یہ پھر بات جو ہے ان سے منوانی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنی انوائرمنٹ کو بچائیں، اپنی ارتھ کو بچائیں، کیونکہ جو ہے یہی ہماری آگے فیوچر ہے اور ہمارا مستقبل ہے. ہمیں اس کو سیکیور کرنا چاہیے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہاں پہ جو انیشیٹو دیا جا رہا ہے وہ بہت اچھا ہے. نو ڈاؤٹ یہاں پہ کافی زیادہ ٹیکنیکل اور وہی فینسی ورڈز تو ہر کوئی کہہ لیتا ہے، مگر جو انڈیویجول لیول پہ اویئرنیس دی جا رہی ہے دیٹ از ریئلی گڈ. آئی گیس پاکستان کے اندر جو ہے وہ سب سے ہر چیز جو ہے وہ انسان ذاتی سطح پہ شروع کرے گا تو ہی وہ بڑھتی چلی جائے گی ٹو ہائر لیولس. اور آئی گیس بہت اچھے جو ہے وہ انیشیٹو یہ لوگ لے رہے ہیں اینڈ آئی گیس دیٹس اٹ. ہماری زمین ہمارا مستقبل، پاکستان کو ہم ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو انڈیویجول لیول پہ انسان جو ہے وہ اپنا خود وہ کرے گا، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ہائر اتھارٹی اس کے اوپر امپوز نہیں کر سکتی. تو انسان جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ اگر اسٹارٹ کرے، جیسے سر نے بولا کہ لیٹس سے کچن گارڈننگ بہت چھوٹی سی چیز ہے. آپ کے گھر میں لیٹس سے کوئی سپوز اگر کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے، کوئی لیٹس سے پلیٹ کپ سم تھنگ ٹوٹ جاتا ہے، آپ اس کو سمپلی، وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے، آپ اس کو ڈسپوز کرتے ہو وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے. بجائے یہ کہ اگر آپ اس کو انٹرنلائز کریں اور سوچیں کہ اس کو پروڈکٹیولی کس طرح ری یوز کیا جا سکتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ری یوزیبلٹی کے اندر کچن گارڈننگ اس کے اندر کی جا سکتی ہے آرام سے. ایک کونے میں آپ ہر انسان کے گھر میں ایٹ لیسٹ چھوٹا سا ایک ٹیرس اور کوئی ایک پورٹ سم تھنگ تو ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ہوا، پانی اور سب کی سہولیات مل رہی ہوتی ہیں. آپ اتنے سے اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو ری یوز کر لیں. آپ کا جو ہے وہ ایک کائنڈ آف چھوٹا سا کچن گارڈن بھی بن جاتا ہے اور ری یوزیبلٹی بھی ہو جاتی ہے. مطلب پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جس میں جو ممالک ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہوئے ہیں، تو پاکستان میں مطلب لوگوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. جس طرح کی مطلب پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے، پلاسٹک بیگ پہ پابندی لگی تو اس پر عمل درآمد اسلام آباد میں پھر آپ کے سامنے ہے. جی اس دور میں تھوڑی سی اسٹرکٹنیس تو ہوئی تھی، مگر اب اسٹل وہی حال ہے. مگر لوگوں کے دماغ میں ایک وہ پوائنٹ بیٹھ ضرور گیا ہے. لوگ جو ہے وہ ٹوٹ بیگس کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ یورپین کنٹریز کی طرف چلے جائیں، وہ تو ٹوٹلی وہاں پہ ہے ہی نہیں پلاسٹک کا کانسیپٹ. وہ ٹوٹ بیگس پہ جاتے ہیں. ہر بندہ اپنی گراسری یا جو شاپنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اپنا ایک ٹوٹ بیگ سادہ الفاظ میں ایک تھیلا لے کے نکلتا ہے. تو دیٹ از اے ریئلی گڈ انیشیٹو. اور لوگوں کے یہاں پر لائک کرنٹ بینگ ان اسلام آباد یہ انیشیٹو لیا جا رہا ہے اور لوگوں کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہے. پر عمل درآمد ضروری ہے. ہاں پراپر عمل درآمد ظاہر سی بات ہے. آپ اویئرنیس نہیں ہے. اب آپ اگر اسلام آباد میں یہ اویئرنیس پھیلا رہے ہیں تو آپ گلوبلی بھی پھیلا سکتے ہیں. لوگ چھوٹی چھوٹی اس کے لیے بہت ساری کمپینس تو دیتے ہیں.
تو یہ ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے، ہر انسان کے پاس آج کے دن پہ ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر انسان کے پاس ایکسیس بھی ہے، تو آپ اس کو پروڈکٹیولی کیوں نہیں یوز کرتے؟ اس کو یوز کرنا چاہیے. تو مارکیٹ ٹو کمپین، جب آپ ایک چھوٹی سے صابن کی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ایک 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ کی کلپ بنا سکتے؟ اس کے لیے لوگوں کو اس چیز کی انیشیٹو، چھوٹے انیشیٹیوز ہیں لوگوں کو جو ہے وہ اویئرنیس بنانے کے لیے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنے پلانٹ کو، بٹ اس سال اسپیسیفکلی میں سب کو یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایسی سیلیبریشن ہونی چاہیے جس میں ہم ریکمٹ کریں اپنے ساتھ کہ ہم نے ارتھ کا جو بیلنس ہے، ڈیلیگیٹ بیلنس، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اس طرح کے جو کمٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز پاکستان کے بارے میں اگر دیکھیں تو پاکستان انوائرمنٹل چیلنجز سے سب سے زیادہ ولنریبل ہے. ڈیفورسٹریشن ریٹ ریجن میں سب سے زیادہ پاکستان میں زیادہ ہے، ویسٹ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ویسٹ پایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو سیلیبریٹ کریں اور ریکمٹ کریں اپنے ساتھ کہ ہم نے اپنے پلانٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کو سیو کرنا ہے. ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے آج تک مطلب ہم ہر فرد نے کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ویسٹ کی آپ نے بات کی تو جہاں پہ بھی ہو ہم لوگ گند پھینک دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اویئرنیس اور بیہیویئرل چینج ہمارے ہاں لوگوں میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم اسی طرح ویسٹ کو مینیج نہیں کریں گے، واٹر اسکارسٹی کا خیال نہیں رکھیں گے، واٹر کو ابنڈنس میں یوز کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آگے آنے والے سالوں میں بلکہ ابھی ہی ہمیں بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں. تو یہ جو پروگرام آج آرگنائز کرایا CPDI نے، اس کا میجر مقصد یہی ہے کہ یوتھ کو پورے پاکستان سے بلایا جائے، ان کو اویئر کیا جائے، ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا بیہیویئرل چینج لے کے آیا جائے تاکہ وہ واٹر کی مینجمنٹ کو، ویسٹ کی مینجمنٹ کو، فوڈ کی مینجمنٹ کو، کلائمیٹ چینج کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہماری زمین ہمارا مستقبل، پاکستان کو ہم ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میرا اگر انالیسز ابھی تک کا ایز این انوائرمنٹلسٹ اور ایز این ایجوکیشنسٹ اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ سب اسٹیک ہولڈرس کو، بے شک وہ پبلک آرگنائزیشنز ہے، پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، NGOs ہیں، اکیڈیمیا ہے، یوتھ ہے، سول سوسائٹی ہے، دے آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر اینڈ دیر از ون تھنگ وچ وی نیڈ to focus on is the commitment from all across these stakeholders. کیونکہ یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر انڈیویجول کی، ہر سول سوسائٹی آرگنائزرز کی، پرائیویٹ سیکٹر کی، سول سوسائٹی آرگنائزرز، سب کی ذمہ داری ہے کہ سب مل کر جو ہے انوائرمنٹل چیلنجز کو ٹیکل کریں اور تبھی جا کے پاکستان جو ہے گرینر فیوچر کی طرف جائے گا. پلاسٹک بیگ پر پابندی اسلام آباد میں آپ کے سامنے تھی، لیکن اس کے بعد عمل درآمد پھر بھی آپ کے سامنے ہے، تو عمل درآمد تو ہونا چاہیے. بالکل، پلاسٹک کے یوزج پہ اگر جو بین گورنمنٹ لگاتی ہے اس کا عمل درآمد ہونا چاہیے، لیکن ابھی بھی ہم نے اپنی پینل ڈسکشن میں ڈسکس کیا کہ ہر انسان ایوریج ایک دن میں 6 پلاسٹک بیگس کا استعمال کرتا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ آپ ایک چیز جو کہ اتنے واسٹ ایریا پہ یا واسٹ پاپولیشن کے استعمال میں اس کو ایک دم بین لگا دیا جائے. پالیسیز جب بھی بنائی جاتی ہیں ان کو اسٹیک ہولڈر انالیسس یا انکلوسیونیس سے بنانا چاہیے. ہم پلاسٹک کو بالکل بین تو نہیں کر سکتے پاکستان میں، لیکن اس کو یوزج جو ہے اس کو کم سے کم کرنے کے اقدامات گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ آرگنائزیشن کی طرف سے لیے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح کے اقدامات لینے چاہیے جو کہ بہت کوورسو نہ ہوں بلکہ کولیبریٹو ہوں اور لوگوں کے لیے بھی آسانی سے ان کو امپلیمنٹ کرنا اپنی زندگیوں میں پاسبل ہو. صفائی جس طرح کہ کہتے ہیں نصف ایمان ہے، اور ہم پھر اپنے گھر کو بہت صاف رکھتے ہیں اور صفائی کی کوشش کرتے ہیں، لیکن باہر گلی محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر مطلب اس طرح خواتین بھی ہے، مرد بھی ہے، گند پھینک دیتے ہیں. ایسا پھر نہیں کرنا چاہیے، گلی محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے. بالکل، ہم ابھی پینل ڈسکشن میں بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگوں نے اپنی گاڑیوں کے اندر ویسٹ بیگز نہیں رکھے ہوئے. اگر آپ نے اپنی گاڑیوں میں ویسٹ بیگز نہیں رکھے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہیں کوئی بھی ویسٹ ہے آپ اس کو سڑک پہ باہر پھینکیں گے، اور جب آپ اسی سڑک سے دوبارہ گزریں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ میونسپل اتھارٹی کا کام تھا، انہوں نے تو ویسٹ مینجمنٹ پہ کچھ کام ہی نہیں کیا. تو کچھ ذمہ داریاں نہیں بلکہ بہت ساری ذمہ داریاں انڈیویجول لیول پہ ہیں کہ ہمیں خود سے انڈیویجول ایکشنز لینے کا بہت زیادہ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجولس کو کہ وہ اپنی ویسٹ مینجمنٹ کو ٹیکل کریں، اپنے پانی کے استعمال کو کم کریں، پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کریں اپنی زندگی میں، تاکہ آپ کا بھی کوئی رول یا کردار ہو انوائرمنٹ کے ایشوز کو ٹیکل کرنے میں. ماحولیات کی تبدیلی کے اثرات آپ کے سامنے ہیں، گرمی، سردی اور پھر مطلب سیلاب وغیرہ. تو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے مطلب مرد، خواتین، حکومتی سطح کے لوگوں کو جو مطلب ادارے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ کیا کرنا چاہیے سب؟
میرا پیغام سب اداروں کو، سب آرگنائزیشنز کو، پوری پاکستان کی یوتھ کو، انڈیویجولز کو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس انوائرمنٹل ایشوز کے بارے میں اویئر ہونا، ایجوکیٹ ہونا اور اس کے بارے میں کیئر کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے اگر ایک انسان سمجھتا ہی نہیں ہے کہ انوائرمنٹل ایشوز ایک بڑا مسئلہ ہے یا کلائمیٹ چینج پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے، تب تک وہ اس پہ کبھی بھی اقدامات نہیں لے گا. تو اس طرح کے سیمینارز، اس طرح کی ورکشاپس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے. پاکستان آج 7ویں نمبر پہ اسٹینڈ کرتا ہے دنیا میں ان کنٹریز میں جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہی ہیں کلائمیٹ چینج سے. آپ کا ڈیفارسٹریشن ریٹ پورے ریجن میں سب سے زیادہ ہے. پاکستان کا فارسٹ ایریا لیس دین اب آپ کے پاس 10% رہ گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ایشوز ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرنا اور پھر سب اداروں کا ان پہ مل کر کام کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انوائرمنٹ کے لیے وی آل شوڈ ورک. اپنے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ لائفز میں ہمیں انڈیپینڈنٹلی ہی اسٹیپس لینے چاہیے اینڈ ڈونٹ ریلائی آن گورنمنٹ اور باقیوں کے اسٹیپس پہ نہیں. جو آپ ڈیلی لائف میں چھوٹے چھوٹے چینجز کر سکتے ہیں ان سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. تو دیٹس اے سمپل میسیج فرام می. ہماری زمین ہمارا مستقبل. پاکستان کو ہم ماحولیاتی تبدیلی سے کیسے محفوظ کر سکتے ہیں اور ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگین میں بہت بڑے بڑے اسٹیپس کی بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ تو پالیسیز بن رہی ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اپنی ڈیلی لائف میں جو چھوٹے چھوٹے ہم اسٹیپس کر سکتے ہیں، ویری بیسک اسٹیپس. فار ایگزامپل ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. کردار ادا کرنا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے، فار ایگزامپل آپ روم سے نکل رہے ہیں تو لائٹس فینز آف کر کے نکلیں. آپ جب تک برش کر رہے ہیں تو تب تک ٹیپ کو بند کریں. تو یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جن کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہی ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں یہی اڈاپٹ کر لیں تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا. ماحولیاتی تبدیلی میں صفائی کا بھی بڑا رول ہے. تو صفائی مطلب جس طرح کہ ہم اپنے گھر کا رکھتے ہیں تو باہر بھی مطلب ایسی صفائی رکھنی چاہیے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی سے پھر ہم بچ سکیں، آگے مستقبل ہمارا اچھا ہو. بالکل رکھنی چاہیے. اور صفائی آپ اپنے گھر سے ہی شروع کریں، اپنی اسٹریٹ سے شروع کریں. جیسے گھر میں آپ صرف ڈسٹ بن میں جا کر ہی کوئی ریپر پھینکتے ہیں تو اسٹریٹ میں بھی آپ، کیونکہ یہ میں نے بہت دیکھا ہے لوگ گلی میں ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو گلی کو، اپنے محلے کو اپنے گھر کی طرح ٹریٹ کریں اور ادھر ادھر ریپرز نہ پھینکیں. لک فار اے ڈسٹ بن. ادروائز تھوڑی دیر اپنے ہاتھ میں آپ ریپر رکھ لیں، جب آپ کو ڈسٹ بن نظر آئے تب اس کو تھرو کریں. تو یہ چھوٹی، اگین وہی بات ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جن کا امپیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے. اکثر دیکھا ہوگا اوپر چھت سے نیچے گلی کی طرف گند لوگ پھینکتے ہیں، تو لوگوں کو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت منفی اثرات سامنے آ رہے ہیں. پاکستان مطلب کافی متاثر ہوا ہے ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے. جس طرح کی مطلب گرمی سردی پڑ رہی ہے اور پھر جو سیلاب وغیرہ آتے ہیں، تو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، کیونکہ ہمیں دوسروں کو بھی بتائیں. دوسروں کو ایجوکیٹ بھی کریں، لیکن اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں گے تبھی آپ دوسروں کو بتا سکیں گے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کلائمیٹ چینج ہمارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ ہمیں ابھی آج کل فیل بھی ہونا چاہیے کیونکہ اتنی زیادہ گرمی پہلے نہیں ہوتی تھی. ابھی مئی سے ہی 40 سے نیچے ٹیمپریچر آ ہی نہیں رہا. تو یہ سارے اسی کے افیکٹس ہیں. تو اسٹارٹ وتھ ایجوکیٹنگ یور سیلف. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ پاکستان جس طرح کی کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو فیس کر رہا ہے، تو اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود اس کو ری تھنک کریں اور یہ سوچیں کہ ہمیں کون کون سے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان از ون آف دا کنٹری کہ جو اس وقت بیڈلی افیکٹڈ ہے اینڈ ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹری ان دا انٹائر ورلڈ. although we have a very less contribution toward the carbon emissions, but still we are facing the most disastrous sort of جو climate change کے effects ہیں اس کو برداشت کر رہے ہیں. تو ہمیں نہ صرف گورنمنٹ لیول کے اوپر بلکہ ایز این انڈیویجول بھی ایسے کام کرنے کی، ایسے انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم اپنے کلائمیٹ کو پروٹیکٹ کر سکیں. سو اٹس ناٹ اونلی دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ لازمی کوئی لا بنائے گی، ان کی طرف سے پالیسیز آئیں گی تو ہی ہم کوئی کام کریں گے. بٹ ایز این انڈیویجول اٹ شوڈ بی مائی civic responsibility to protect my climates by taking a small
इनिशिएटिव बाय, और उसकी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि क्या मैंने खुद एज एन इंडिविजुअल प्लास्टिक को बैन किया है या नहीं किया है, क्या अभी भी वो मेरी रूटीन का हिस्सा है, क्या कपड़े का बैग मैं इस्तेमाल करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्या मैं कमरे से निकलते हुए जो है वो लाइट ऑफ कर देती हूँ। इसी तरह से अगर पानी का वेस्टेज, एक छोटी सी उसकी एग्जांपल ये है कि जब हम पानी इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रश कर रहे होते हैं तो हमारी टैब ऑन होती है, तो क्या हम उसका टेक केयर करते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर हम स्टार्ट खुद से करना शुरू करें तो शायद हम एक बहुत मेजर चेंज ला सकते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, बहुत दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपने बच्चों को बिल्ट इन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें मुझे बार बार कहना पड़े। अगर हम अपने बच्चों के ब्रॉट अप के लिए अंदर ये सारी चीज़ें इनकलकेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में इट वुड बी अ वंडरफुल। तो हमारी ज़मीन, हमारा मुस्तकबिल, पाकिस्तान को हम माहौलियाती तब्दीली से कैसे महफूज कर सकते हैं, माहौलियाती तब्दीली से हम कैसे बच सकते हैं। असरात आपके सामने है, पाकिस्तान में जिस तरह के मतलब गर्मी, सर्दी, फिर सैलाबी वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, तो क्या मतलब इक़दाम उठाने चाहिए? देखिए, अब हमें अर्बनाइजेशन एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, लैंड डिग्रेडेशन का बहुत सारी, और अनप्लान्ड है वो भी, अगर देखें तो अनप्लान्ड है। हमें कारखानों के जो वेस्ट हैं किस तरह से हम उसको मैनेज करें। अभी भी बात हो रही थी ई वेस्ट मैनेजमेंट की। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम ही मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर हम ये देखें कि क्या कोई सर्टिफाइड कंपनीज़ मौजूद हैं कि जो ई वेस्ट जो हमारा है, जो हम घरों में छोटे से सेल से ले के जो हमारी डेली रूटीन है, लैपटॉप्स, आपके टीवीज़, आपकी बाकी बैटरीज जितनी है, तो उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर एग्रीकल्चर लैंड। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में। अब इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें तो इस्लामाबाद के आसपास आपको सारा इस्लामाबाद नज़र आएगा। हालांकि एक वक्त था कि हमें सारे का सारा जंगल नज़र आता था, चंद एक जगहें थी जहाँ पे लोग रहते थे। अब बेसिकली लोग रह रहे हैं और उसमें कहीं थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी नज़र आती है। तो मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आई एम लिविंग हियर फॉर लास्ट 30 ईयर्स, वजह से इस्लामाबाद में गर्मी पर आपके सामने है। एग्जैक्टली, और ये कंट्रीब्यूट कर रही है ना आपकी गर्मी। अब पाकिस्तान, अब इस्लामाबाद में शायद ही ऐसा कभी मेरे पिछले कोई 5-10 साल पहले अगर मैं जाऊँ तो एक दिन गर्मी पड़ी है तो दूसरे दिन बारिश होना एक नॉर्मल होता था। और कभी, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते में जितनी हम लोगों ने गर्मी बर्दाश्त की, ज़्यादा हुआ है, बारिश नहीं हुई है। इसकी बड़ी वजह आपकी वही वाली बात है, आपकी सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं, चाहे वो लीगल हैं चाहे वो इलीगल हैं, तो उसको कोई देखने वाला है, अगर है तो ज़ाहिर है वो उस तरह से उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। देखने वाला होता तो फिर ऐसी सोसाइटीज़ भी मतलब रोज़ाना की बुनियाद पर ना बनती और प्रॉपर मतलब एक अमल होता जो मतलब कानून इजाज़त देता है एक तरीका कार के मुताबिक, उसी कानून के तहत मतलब आगे वो सोसाइटियाँ भी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा ही, और गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, जाहिर है कि वो अपने सिस्टम्स को बेहतर करे। अकाउंटेबिलिटी इज़ द मेजर कंपोनेंट, कि अगर हमने कोई इदारे बनाए हैं, वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी हमने प्राइवेटाइज तो कर दी है, लेकिन क्या उनका भी कोई चेक एंड बैलेंस है? फिर एज एन इंडिविजुअल हमें ये देखने की जरूरत है, डस्टबिन लगी है तो वाकई मेरा कूड़ा उसके अंदर पड़ा हुआ है या नहीं, और उस कूड़े को, उस वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का क्या सिस्टम है, उसकी भी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और जब तक कि हम छोटे नीचे, और प्लांटेशन, डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने घर में छोटा सा एक बागीचा बना लो। हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का मसला है, और उससे और मैं अगर अपने घर अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने एक छोटा सा किचन गार्डनिंग की, तो क्या होता है वो छोटा सा पुदीना, धनिया, ये जो हम मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो एक तो मुझे फ्रेश मिल जाता है, ऑर्गेनिक मिल जाता है। और इसी तरह से अगर हम ये छोटे छोटे काम करना शुरू कर दें, और हमें दरख्त लगाने हैं और दरख्तों की हिफाजत करनी, सिर्फ लगाने नहीं, अगेन वही वाली बात कि अडॉप्ट करने, अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखना। तो आई थिंक मरगला हिल्स में जिस तरह की आग ये पिछले एक हफ्ते से लग रही है, तो जिस तरह के मतलब फिर यहाँ पे इंतज़ामात जिस तरह के उसको बुझाने के लिए, तो ये तो फिर भी इस्लामाबाद है, कैपिटल है, और आगे और मतलब मुल्क में जो मतलब इलाके हैं, अगर वहाँ पे मतलब आग लगती है तो फिर वहाँ पे क्या होगा। तो माहौलियाती तब्दीली के हवाले से लोगों को आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? जिस तरह के मतलब कोई सड़क पे जाता है, कोई उसके पास शापर बैग है, वो उधर ही फेंक देता है, यही सोच के कि इससे क्या होगा। मतलब हर बंदे को सोचना चाहिए कि इससे बहुत बड़ा नुकसान है, माहौलियाती तब्दीली पे काफ़ी असर पड़ सकता है इसकी वजह से। मेरे ख्याल में एवरी लिटिल एक्शन काउंट। आपका एक छोटे से छोटा अमल जो है ना,
وہ آپ کے کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے میں کاؤنٹ کرتا ہے. آپ گھر سے نکل رہے ہیں اپنے ساتھ ایک پلاسٹک کے شاپر، بلکہ وہاں سے لینے کے بجائے کاغذ کا کپڑے کا تھیلا اگر آپ اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں تو آپ کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کرنے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ نے 3 سے 4 چیزیں لینی ہیں، اگر آپ پلاسٹک کے 3-4 شاپر لینے کے بجائے اگر اس کے اندر ڈال دیں گے تو وہ آپ کلائمیٹ چینج کو میٹیگیٹ کر رہے ہیں، اس کلائمیٹ چینج کی سیویرٹی کو کم کر رہے ہیں. اگر آپ ایک چھوٹا سا ٹری لگا رہے ہیں اپنے گھر میں، سارا کنکریٹ کرنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی جگہ چھوڑ دیں. اب ہمارے ایون رورل ایریاز میں بھی ہم کنکریٹ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں. آپ بنائیں، خوبصورت گھر بنائیں، لیکن ان میں تھوڑا سا ایک پورشن جو ہے نا وہ گارڈننگ کے لیے چھوڑ دیں. اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگائیں جو آپ کے کام بھی آئیں اور آپ کے انوائرمنٹ کو بھی بہتر کریں. وہ ایک درخت لگائیں گے تو آپ کا پروٹیکٹ ہوگا گھر بھی، آپ کا گھر بھی ٹھنڈا رہے گا، اور اے سی میں جو سارا دن آپ گزارتے ہیں تو تھوڑی دیر شاید اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کو سکون بھی ملے گا. کیا کہیں گی ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہم نے اپنے جو لوکل کانٹیکسٹ ہے اس میں ایشوز کے اوپر ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہم نے کیا بھی ہے. پاکستان میں ہم نے میٹیگیشن اڈیپٹیشن پہ بہت زیادہ پالیسی لیول پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہوئی ہے. ہماری پالیسیز، لاز، فریم ورکس سب کچھ جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، لیکن لوکل لیول پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لوکل لیول پلانز ریڈی نہیں ہے، ایون لوکل گورنمنٹ اس سے فیملیئر بھی نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے اس ٹاپک کو ٹیک اپ کیا ہے، لوکل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیوز کو بلایا اپنے پینل ڈسکشن میں، جو کہ پنجاب اور کے پی سے تھے اور جن کے پاس کلائمیٹ چینج کا مینڈیٹ ہوتا ہے، اور ان کے سامنے اس پوائنٹ کو رکھا کہ جو ہمارے نیشنل کلائمیٹ گولز ہیں، چاہے وہ NDCs کی صورت میں ہیں، وہ SDGs کی صورت میں ہیں، یا وہ اوور آل کہ ہم ایک موسٹ افیکٹڈ کنٹری ہے، تو جو ٹارگیٹس ہمارے سامنے آتے ہیں وہ لوکل لیول پہ کتنے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہے ہیں. تو میرا خیال یہ مچ نیڈڈ ٹاپک تھا جس کو آج جو ہے ہم لوگوں نے ٹریگر کیا ہے. بے شک یہاں پہ کام نہیں ہو رہا، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کو ہم نے برج کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو کنیکشن بری طرح سے ڈسکنیکٹ ہے اس کو ہم کنیکٹ کر سکیں. متاثرہ ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے. جس طرح کی مطلب یہاں پہ ماحولیاتی تبدیلی ہے، ان کے جو اثرات ہے، جس طرح کی گرمی سردی پڑ رہی ہے اور پھر سیلاب بھی کبھی کبھی مطلب آ جاتی ہے، جس طرح اس سے نقصان ملتا ہے، تو اپنی زمین، اپنا مستقبل پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی سے بچنے کے لیے یا محفوظ ہونے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، یا ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ آپ نے اس پہ دیکھا، ہم نے ایک نظم بھی لکھی، ہماری دھرتی ہمارا کل ہے. تو بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جس پلانٹ کے اوپر ہم رہتے ہیں ہمارا سروائیول اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا خیال اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ تو گلوبل ایشو ہے، اس کا تو مسئلہ گلوبل لیول پہ اس کا سولوشن آئے گا، تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. لیکن ہاں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لینا شروع کریں اور سوچیں کہ انڈیویجول لیول پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. مثلا ہم اپنا کوڑا جو ہے کچرا وہ باہر نہ پھینکیں، اس کو سیگریگیٹ کریں. ہم پلانٹس کو نہ صرف پلانٹ کریں بلکہ ہم درختوں کے کٹاؤ کو جو ہے اس کی سختی سے مذمت بھی کریں، جو لوگ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ضرور اویئرنیس کریں. تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں، اور جو فارمرز ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مونو کراپنگ پہ نہ جائیں، ملٹی کراپنگ پہ جائیں. ایک فصل کے بعد دوسری فصل تبدیل کی جائے تاکہ زمین کا جو نیوٹرینٹ لیول ہے وہ برقرار رہے. ہر شخص اپنے شعبے میں رہتے ہوئے بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک ٹیچر جو ہے وہ ایجوکیشن میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کلائمیٹ اور ویسٹ کے اوپر ایجوکیشن دے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب اپنے چھوٹے چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، چاہے ہم پیرنٹ ہیں، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم کوئی بھی پروفیشنل ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ہم سب کے پاس ایک رول ہے جس کو ہم پلے کر سکتے ہیں. جس طرح کے مطلب شاپر بیگس کی یہاں پہ بات ہوئی، شاپر بیگ ہو گیا، یا مطلب جوس پینے والا جو ڈبہ ہوتا ہے، یا مطلب کوئی اور مطلب جو مطلب بوتلز وغیرہ جس میں لوگ کمپنیاں پیک کرتی ہے، لوگ پی کے پھینک دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے یہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، یا جو گند مطلب لوگ پھینکتے ہیں، گند جمع ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں مطلب کافی اثر کرتا ہے ماحولیاتی تبدیلی پہ. تو ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گی؟ میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس کے ذریعے سے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ سٹیپس نہ صرف خود کر سکتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. اگر آپ غلط چیز اپنی آنے والی مستقبل کو دکھائیں گے، کرتے ہوئے دکھائیں گے، تو وہ وہی کریں گے، اور ان کا مستقبل اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ ہمارا مستقبل ہیں. ہم نے پہلے اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے. اور آنے والی جو آپ کی تیسری چوتھی نسلیں ہیں، آپ کے پوتے پوتیاں، وہ اس لیول کا اس زمین کے اوپر جو ہے وہ ڈیزاسٹر دیکھیں گے کہ جس کو فیس کرنے کی کیپیسٹی ہمارے انفراسٹرکچر میں نہیں ہے، ہمارے سسٹمز میں نہیں ہے. تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کی خاطر جو ہے وہ آج سے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لینے شروع کریں تاکہ ہم ان کے لیے رول ماڈل بنیں اور وہ اسی چیز کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں. کتن کو د ورلڈ انوائرمنٹ ڈے په حواله سره چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورئ.
واورېدې دوی هم وویل چې د صفایۍ خاص خیال پکار دی چې کوم دغه ګرمي یا یخني یا چې کوم سیلابونه راځي دا هم د ماحولیاتي تبدیلۍ د وجې نه راځي. دوی دا هم وایي چې د ماحولیاتي تبدیلۍ نه د بچ کولو دپاره پراپر عمل او اقدامات پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.